عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ تو ویسے تو اس کے نام کے ساتھ سر بھی آتا ہے، تو سر علامہ محمد اقبال اس کا نام ہے۔ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے 1877 کو اور وفات پائی تھی 1938 لاہور میں ان کی وفات۔ تو ویسے تو یہ شاعری کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے ہیں، لیکن نثر میں بھی اس کا جو ہے مقام بہت بلند ہے۔ آپ کی جو القابات ہیں ترجمان حقیقت، شاعر مشرق، عیش حکمت، عارف لاہوری، نواز فطرت۔ آپ ایک ایک پر بحث کریں گے کہ ترجمان حقیقت کیا ہے۔ یعنی آپ نے اپنی شاعری میں گویا کہ حقیقت کی ترجمانی کی، ٹھیک ہے نا، جو مطلب حقیقت ہوتی ہے آپ نے شاعری میں اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایسی شاعری کی ہے کہ امت ذبو حالی سے نکل آئے اور ترقی کی شاہراہ میں، ترقی کی دوڑ میں دنیا کے شانہ بشانہ شامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی مسلمانوں کو ان کی پستی کا حال بتایا ہے، اور یہ حال بھی بتایا ہے انہیں کہ آپ پستی سے نکل کر کامیابی کی شاہراہ پر کیسے چلیں۔ تو یہ لقب جو ہے بڑا مشہور ہے، ترجمان حقیقت۔ دوسرا ہے شاعر مشرق کا شاعر۔ ایک تو یورپ ہے، اسے ہم مغرب کہتے ہیں، جو بر صغیر تھا پاکستان کی آزادی سے پہلے اسے مشرق کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ ایک وحید اثر بھی آپ تھے۔ وحید اثر ایک عظیم شخصیت تھے، آپ شاعر کی حیثیت رکھتے تھے، ایک عظیم شاعر کی حیثیت رکھتے تھے، تو گویا کہ آپ وحید اثر بھی تھے، تو آپ کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حکیم الامت تھے۔ حکیم دانشور کو کہتے ہیں جو حکمت کی باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ حکیم الامت بھی آپ کا لقب ہے، یعنی آپ نے لوگوں کو شاعری میں حکمت سکھائی ہے، دانش مندی کی باتیں سکھائی ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھایا ہے، خودی کا پیغام دیا ہے، خودداری کا پیغام دیا ہے۔ جس طرح آپ کا ایک شعر ہے کہ خودی کا مقام اس طرح دل میں ہے، جس طرح فلک آنکھ کے دل میں ہے۔ یہ دل آنکھ میں ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے، اس میں دید ہوتی ہے، بینائی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ خودی کا مقام اس طرح دل میں ہوتا ہے جس طرح کہ پورا آسمان آنکھ کے ایک چھوٹے سے نقطہ میں سما جاتا ہے۔ تو خودی کیا ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ کی پہچان یہ خودی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ تو شاعر مشرق حکیم الامت ہو گیا، عارف لاہوری، چونکہ آپ ایک عارف تھے، یعنی جو بندہ خدا کی پہچان رکھتا ہے اسے عارف کہا جاتا ہے، تو آپ کو عارف لاہوری بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے بھی آپ مشہور ہوتے ہیں۔ نباز فطرت، اور آپ نے اپنی شاعری میں مناظر فطرت، قدرتی مناظر، ٹھیک ہے نا، ایسی چیزوں پر بھی شاعری کی ہے جو قاری کو یا پڑھنے والے کو اپنی طرف مائل کر دیتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، کبھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو بہرحال آپ نے جو ابتدائی تعلیم کی وہ اپنے ہی علاقے سے حاصل کی، ٹھیک ہے۔ میٹرک انگریزی اسکول میں پاس کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے ایف اے کا امتحان، ٹھیک ہے، ایف اے کا امتحان کالج سے پاس کیا، ہمارے کالج سے۔ اس کے بعد آپ جو ہے اس کے بعد آپ نے ایم اے کا امتحان کے لیے رخ کیا گورنمنٹ کالج لاہور کا، ٹھیک ہے۔ وہاں جو ہے ان کی ملاقات بڑے عظیم لوگوں سے ہوئی، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس نے ایم اے کیا وہاں سے، اور کچھ عرصہ وہاں پر پڑھاتے بھی رہے، لیکن اس کے بعد آپ کے دل نے آپ کو ایک صلاح دی، مشورہ دیا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہے نکلا جائے۔ تو اس کے لیے وہ یورپ چلے گئے، جرمنی کا سفر کیا، برطانیہ کا سفر کیا، اور وکالت اور اس کے علاوہ جو فلسفہ کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری آتی وہ وہاں سے اس نے حاصل کی۔ تو بہرحال پیدائش کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، اور جو وفات ہے وہ اس کی لاہور میں ہوئی۔ اس کا والد جو تھا شیخ نور محمد اس کا نام تھا، جو کہ کشمیر کے شیخ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ ان کے آباء و اجداد مائگریٹ ہو کر کشمیر سے آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے والد جو تھے وہ بڑے نیک طبیعت کے مالک تھے۔ تو آپ ہمارا جو 12 کلاس کا کورس ہے اس میں جو ایک سبق ہے جواب شکوہ نظم ہے، تو یہ علامہ اقبال نے تحریر کی تھی 1913 میں اس کو تحریر کیا تھا، اور اس سے پہلے منظر عام پر اس کی جو نظم آئی تھی
شکوہ وہ 1911 میں منظر عام کری تھی، تو اس کے جواب میں آپ نے ایک نظم لکھی تھی، وہ 1913 میں لکھی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ نے شکوہ نظم لکھی، تحریر کی، تو بہت سارے علماء جو کہ آپ کی حقیقت اور آپ کی بات تک نہیں پہنچ سکتے تھے، انہوں نے سخت تنقید آپ پر کی، جنہوں نے بعد میں رجوع کر لیا جب آپ کی یہ کتاب دیکھی جواب شکوہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس پر ڈیٹیل میں جب اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو اس پر ڈیٹیل کے ساتھ ساتھ بات کریں گے، اشعار کو بھی سمجھیں گے، مفہوم کو بھی سمجھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب اقبال جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے، یہ تو آج سے تقریباً جو کئی دہائیاں پہلے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ ہماری قوم کے لیے کتنے ہیں۔ میں آج سے چند سال پہلے ایک ادارے میں پڑھا رہا تھا، تو وہاں پر ہمارے ساتھ ایک ٹیچر تھا، اس نے ایک کتاب مجھے دکھائی، اس کا نام تھا شاہپر جبریل، اس کتاب کا نام تھا شاہپر جبریل، اور وہ ایک کوئی انگریز مصنفہ تھی، اس نے غالباً ایم فل کے مقالے کے طور پر یہ کتاب لکھی، ٹھیک ہے، ریسرچ کیا تھا، تو علامہ اقبال پر اس نے ریسرچ کیا تھا، حالانکہ برطانیہ یا جرمنی یا فرانس اس جگہ کی ہوتی ہوگی، اب مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جس ترتیب کے ساتھ، جس عشق میں ڈوب کر، جس رعنائی کے ساتھ، جس خوبصورتی کے ساتھ علامہ اقبال پر اس کتاب میں اس نے تبصرہ کیا، میں اس کا قائل ہو گیا، کیونکہ وہ غیر مسلم ہو کر اقبال کی تعریف کر رہی ہے، تو واقعی میں یہ ایک ایسے شاعر ہے جو صرف مسلمانوں کے رہنما نظر نہیں آتے، بلکہ جو انسان ہے، جو انسانیت ہے، پورے آپ کی شاعری سے فائدہ اٹھاتی ہے بھی ایسا ہے، کیونکہ آپ کی جو کتابیں ہیں ان کی کئی زبانوں میں تراجم ہو چکی ہے، جو کہ آج کی مقبولیت کی ایک عمدہ نظیر ہے، مثال ہے، باب درہ ہو گیا، باب جبریل ہو گیا، اور ایک مثنوی آپ کی ہے پس چیر بائے کرد اے اقوام شرق، ٹھیک ہے نا؟ تو ڈھیر ساری کتابیں ہیں جو کہ ہم حالات زندگی جب اس کے پڑھیں گے، جو اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، تو میرا مقصود یہ تھا کہ آپ علامہ اقبال کو تھوڑا سمجھے کہ وہ کس ٹائپ کا شاعر ہے۔ بعض آپ کو تصوف کا شاعر بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو شاعری ہے اس میں جگہ جگہ تصوف کے مضامین بھی نظر آتے ہیں، تو بہرحال آپ کی شاعری میں رنگا رنگی تھی، ٹھیک ہے نا؟ مختلف چیزوں پر آپ کی تفصیل آپ کی شاعری میں نظر آتی ہے، جو کہ آپ کی مہارت اور قابلیت کی عمدہ نظیر ہے، ثبوت ہے۔ اچھا، پھر کبھی ایسے موقع ملا تو ایک بات پر ڈیٹیل میں بات کریں گے، امید ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا، تب تک کے لیے خدا۔